کر دی زندگی برباد میری، پہنچے گی کب فریاد میری۔ محترم ناظرین، دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ آج ہم پروگرام لے کر پھر سے حاضر ہیں جس کا نام ہے داغ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو ایسی سٹوریز، ایسی کہانیاں جو سچ پر مبنی ہیں، جو بچیوں نے اپنی ذات پر جھیلی ہیں، جن سٹوریز کو انہوں نے جیا ہے، ان تمام سٹوریز کو لے کر آتے ہیں۔ جبکہ اب تک ہم نے ایک بھی سٹوری آپ سے شیئر نہیں کی، لیکن پھر بھی میں کہہ سکتی ہوں کہ کوئی بھی کہانی آپ سے چھپی نہیں ہے۔ فورسڈ کنورژن اور فورسڈ میرجز لائن لگی ہوئی ہے ان کی، اور ہماری بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی، چھوٹی بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی ہمیں بہت پریشان کر رہی تھی، ہمیں بہت مجبور کر رہی تھی تاکہ ہم ان کی آواز بنیں۔ اس آواز کو لے کر ہم نے پروگرام شروع کیا داغ، اور آج ہماری جو مہمان ہیں انہیں بھی بہت سی چیخیں سنائی دی تھیں، انہوں نے بھی اس ضرورت کو محسوس کیا تھا، اسی لیے آج وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں ان کا چھوٹا سا تعارف ضرور پیش کروں گی، پھر ہم آپ کی ان سے ملاقات کرائیں گے۔ آج ہماری مہمان جو ہیں وہ پلاسٹکس انجینئر ہیں، وہ بہترین باکمال رائٹر ہیں۔ عزیزو، ان کی قلم سے ایک ایسی چیخ نکلی، ایک ایسا کھرا سچ نکلا جسے تمام تڑپتی روحوں نے محسوس کیا، اور وہ ان کے ساتھ مل گئی ایک کتاب کی صورت میں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان سے ملیں، آپ اسکرین پر انہیں دیکھ رہے ہیں اور میں ان کے لیے کہوں گی کہ خوش آمدید۔ شکریہ۔ آپ کا نام میں ضرور بتانا چاہوں گی، بہت پیارا نام ہے آپ ہی کی طرح، عرفہ جیمس، جو کہ آج کی ہماری مہمان ہے۔ اور ان کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ زمانے اب تیرے مد مقابل کوئی کمزوری عورت نہیں ہے، زمانے تیرے مد مقابل کوئی کمزوری عورت نہیں ہے۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام داغ میں۔ شکریہ، آپ نے مجھے یہ اسٹیج پہ آنے کا موقع دیا، بہت عزت افزائی ہوئی ہماری۔ تو میں آپ کو اپنا تعارف بتاتی ہوں۔ میں پاکستان میں پیدا ہوئی، جی، اور آلموسٹ 77 میں میں یو ایس گئی، پھر 80 میں میری شادی ہوئی، پھر ہم شادی کے لیے ہم پاکستان آئے۔ تو 80 میں اور 81 سے اب تک میں امریکہ میں ہوں۔ جی، تو ہم امریکن سٹیزن ہیں، لیکن جتنے عرصے جب ہم ینگ رہے، اتنے عرصے وہاں گزارا، ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ کیا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، یا ہمارے وطن میں کرسچنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سسٹر جی سوری، میں روکوں گی آپ کو۔ آپ نے اپنا بڑا ہی مختصر سا تعارف پیش کیا ہے، تو میں چاہوں گی کہ ہم آپ کے بارے میں زیادہ جانیں۔ دیکھیں، جو لوگ ہماری شان ہیں، جن پر ہم فخر کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سنا جائے، ان کے بارے میں جانا جائے۔ آپ نے کیسے یہ ساری منازل طے کی؟ اگر آپ اس مقام پر ہیں تو کیسے ہیں؟ یہ ساری ہمارے لیے انسپریشن ہو سکتی ہے نا، بالکل۔ جتنے بھی ہمارے نوجوان دیکھ رہے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں کبھی بھی، کیونکہ یہ ریکارڈڈ ہوگا پروگرام، تو اس لیے آپ ضرور اپنے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ بچپن کیسا گزرا، پھر اس کے بعد آپ نے کہاں کہاں کیسے کیسے یہ یہاں تک کا سفر طے کیا؟ بالکل بالکل، شکریہ آپ کا اس کو ایکسپلین کرنے کا۔ جی، کیونکہ ہم پاکستان میں نے جیسے بتایا کہ پاکستان میں ہمارے بڑے کنسرویٹو فیملی سے ہوں میں۔ میری مدر جو تھی وہ ٹیچر تھیں میتھمیٹکس کی اور پڑھاتی تھیں۔ میرے فادر جو تھے وہ PIA میں میکینیکل انجینئر تھے۔ اوکے، تو میکینیکلس میں کام کرتے ہوئے تو ہمارے فادر نے ہمیں ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بہت
ایک قسم کے شیڈو میں رکھا تھا اچھا. تاکہ نہ ہم باہر نہ جائیں, کوئی ہمارے گھر میں فالتو لوگ نہیں آتے اور تھے. یہ کس سن کی بات کر رہے ہو؟ میں 60s کی بات 70s کی بات کر رہی ہوں. 70s میں زیادہ ہوش آیا کیونکہ 60s میں تو ینگ تھے. حالانکہ اس دور میں تو کافی اچھا وقت تھا. وقت اچھا تھا, بالکل بالکل. پھر بھی انہوں نے ایسا انہوں نے کیا. ہمیں بالکل, ہمارے جو بھائیوں کے وہ تھے فرینڈس تھے مسلم وغیرہ, کوئی ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا تھا. اوکے. تو ہم لوگ صرف 2 فیملیز میں وزٹ کر سکتے تھے, میں اور میری بہن. ہم لوگ 4 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. اوکے. ہاں, تو پھر ہم لوگ کو, ہم سینٹ ایگنسس میں پڑھے اور سینٹ جانس میں پڑھے سارے بہن بھائی, اور میری مدر نے سینٹ جانس میں پڑھایا. پھر اس کے بعد میتھوڈسٹ ہائی اسکول ٹرک روڈ میں گئی, وہاں سے ہائی اسکول کیا. اوکے. تو اس کے بعد میں علامہ اقبال میں گئی, میں وائس پریزیڈنٹ رہی. میں علامہ اقبال میں کالج تھا, 2 ایئرس کالج تھا. پھر اس کے بعد PCHS میں گئی میں, وہاں سے میں نے BSc کیا. اس کے بعد میرا خیال تھا کہ میں اس میں جاؤں میرین بیالوجی میں. تو ہمارے یہاں ہمارے ٹیچر آتے رہتے تھے اسکول سے, تو میرے فادر کو بولتے نہیں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانا نہیں چاہیے. اوکے. وہ کہتے اتنا زیادہ نہیں پڑھائیں, بڑا مشکل ہوتا ہے, بعد میں ان کی لائف بڑی مشکل ہوتی ہے, رشتے نہیں ملتے اور یہ وہ. تو میرے فادر نے کہا اوکے اسٹاپ اٹ یہاں پہ. تو پھر اس کے بعد میں ٹیچنگ کی میں نے تھوڑی سی وہاں پہ, اور پھر میں نے ٹیچرس ٹریننگ بھی کی, B.Ed کی جامعہ ملیہ کراچی یونیورسٹی سے. اوکے. تو میں نے تھوڑے دیر اسکول پڑھایا, اور پھر اس کے بعد میری شادی ہو گئی. اس سے پہلے میں 77 میں US آئی تھی. پھر اس کے بعد پھر میری شادی ہو گئی. ارینج میرج تھی, میں آئی نیور سا مائی ہسبینڈ. اوکے. تو ہمارے چرچ میں جو تھے کچھ لوگوں نے ہمیں پسند کیا, تو انہوں نے اس فیملی کو بولا, سو دیٹس ہاؤ وی گاٹ میرڈ. تو پھر اس 1980 میں US آ گئی تھی. پھر کمپلیٹلی 100% تو ہم یہاں پہ وقت گزارا ہے. تو فرسٹ چائلڈ, سیکنڈ چائلڈ کے بعد میں نے پھر کالج جوائن کیا, یونیورسٹی پڑھی. اوکے, بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب آپ کے ہسبینڈ کافی اچھے تھے. بالکل بالکل. تو میں نے یونیورسٹی میں ماسٹرز ان پلاسٹکس انجینئرنگ کیا اس وقت. واو, گریٹ. تو میری بیٹی اس وقت سیکنڈ چائلڈ میرا 3 months کا تھا, میں بیبی کو اٹھا کے کالج یونیورسٹی چلی گئی. اچھا. تو وہ سارے پروفیسر یوں دیکھیں کہ یہ کیا بچہ بھی لے آئی ہے یہ ساتھ اپنے. اچھا اچھا. سو دین اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. تو کہتے ہیں یو لکس لائک یو ول ڈو اٹ دس تھنگ. تو میں نے کہا یا میرے کہتے ہیں بالکل تم پاگلوں کی طرح کام پڑے گی یہاں پہ. بالکل. تو ایون یونیورسٹی میں مجھے 12 بجے تک میں بیٹھتی تھی لائبریری میں, اور لائبریرین کک آؤٹ کر دیتے تھے. ساری باتیں غور طلب ہیں, اسی لیے میں آپ کو سنوا رہی ہوں. جی. وہ کک آؤٹ کر دیتے, ابھی ناؤ اٹس ٹائم آپ گو ہوم. میرے پیرنٹس بھی وہاں آئے, US میں آئے, ان کو میں نے اسپانسر کیا ہوا تھا تاکہ وہ میرے بچوں کے ٹیک کیئر کر لیں. تو انہوں نے میرے پیرنٹس نے ہمیشہ میرے ساتھ دیا, میری مدر نے, میرے فادر نے. وہ میں یونیورسٹی میں رہتی تھی جب میں اپنا تھیسس کر رہی تھی, تو وہ آ جاتے تھے لیمنسٹر سے, اٹس اباؤٹ an hour's ڈرائیو. تو روز میرے فادر ڈرائیو کر کے آتے تھے, میرے گھر میں رہتے تھے, اور میں یونیورسٹی میں پڑھتی رہتی تھی. تو میرے ہسبینڈ نے سپورٹ کیا مجھے. اس وقت 100% میں اسکولنگ کی, میں نے کوئی کام نہیں کیا 2 سال تک. پھر اس کے بعد مجھے کام ملا, تو میں دین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ. بہت اچھی بات ہے. اچھا, میں آپ سے ایک اور سوال ضرور پوچھنا چاہوں گی. دیکھیں, اب ایسا نہیں ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں بہت سے بچے ایجوکیشن نہیں لے رہے, ایسا بھی نہیں ہے, بہت سے بچے اچھے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہو جب آپ مطلب دیکھ رہے ہو سارے ماحول کو, تو اب ہمارے جو ذرا نچلے طبقے کے مسیحی بہن بھائی ہیں, وہ ایجوکیشن میں, یا پھر پوری کمیونٹی کو اگر دیکھیں تو ہمارے لڑکے یا ہمارے بچے اگر ایجوکیشن میں آگے نہیں بڑھ رہے, تو اس کی وجہ, آپ کی وجہ کیا تھی اتنا ایجوکیشن کی طرف راغب ہونے کی, اسے حاصل کرنے کی, آگے بڑھنے کی؟ آپ کے پیرنٹس تھے, ان کو آپ نے دیکھا, یا پھر فیملی میں ہی کچھ ایسا تھا, یا پھر کچھ اور وجہ تھی؟ یا اور اب اگر ہمارے بچوں میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ شور, میری وجہ یہ تھی کہ میں ایک پلاسٹک کمپنی میں کام کیا تھا جب میں آئی واز پریگننٹ. تو میرے ہسبینڈ بھی وہیں کام کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کسی مسلم عورت کو انہوں نے دیکھا, کہتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھا کام کر سکتی ہے, تم کیوں نہیں کر لیتی ہے؟ تو میں نے کہا آئی ہیو ٹو اسٹڈی.
تو میں نے وہیں پہ یونیورسٹی کی بکس منگائی, کیٹلاگ منگائے. وہیں پہ لڑکے آتے تھے جو یونیورسٹی میں پڑھ کے تو شام میں کام کر رہے ہوتے تھے کمپنی میں. دے براٹ می دا لٹریچر. دیٹس ہاؤ آئی وینٹ بیک ٹو کالج. تو اس کی وجہ میرے ہسبینڈ تھے, انہوں نے کہا کہ ہم پلاسٹک سٹی, ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم رہتے تھے لیمسٹر میں. لیمسٹر جو ہے وہ پہلی پلاسٹک سٹی ہے دنیا کی. اچھا. تو وہاں پلاسٹک بنا تھا اور اس وقت 25 کمپنیز پلاسٹک کی وہاں تھی. واو. تو اس طرح مجھے شوق ہوا کہ پلاسٹک ہی پڑھنے ہے. زبردست. تو پلاسٹک انجینئر میں چلی گئی. تو گریٹ. یس. تو مطلب یہ کہ ساتھ ملے اور پھر کوئی انکریج کرنے والا ہو, ساتھ دینے والا ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں پھر بچہ کوئی پڑھنے لکھنے والا ہوتا ہے. ہاتھ تھامنے کی بات ہے. اگر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں, انکریجمنٹ ہو تو پھر بچے آگے بڑھ جاتے ہیں. بالکل. ہاں جی. تو یہ وجہ تھی. پھر اس کے بعد میں نے اپنا اس میں کمپنیوں میں کام کیا, پلاسٹک کی کمپنیوں میں جو کافی ڈیپتھ میں ہے. 35 ایئرس میں نے پلاسٹکس کی کمپنیوں میں کام کیا. ایک کمپنی میں بوسٹن سائنس میں نے وہاں پہ اسٹینٹ ڈیزائن کی جو کہ ہارٹ کے اندر جاتی ہے, جس سے لوگوں کو سیو کیا جاتا ہے. کیتھیڈر ڈیزائن کیے میں نے بوسٹن سائنٹیفک کے لیے. نائس نائس. تو جو وتھ اسٹینڈ کرتے ہیں اسٹرلائزیشن. اب تسلی ہوئی ہے ہمیں. اب کافی جان لیا آپ کے بارے میں. اچھا, میں سوال یہ آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایک کتاب لکھی جی جو کہ جس کو بیس بنایا آپ نے اس دکھ کو جو ہم سب جھیل رہے ہیں. بالکل. فورسڈ کنورژن اور میرجز. ٹھیک ہے, میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کتاب ہی کیوں لکھی؟ کیوں لگا آپ کو کہ یہ کتاب مدد کر سکتی ہے ان بچیوں کی؟ شور, میں آپ کو بتاتی ہوں. میں ابھی ہالینڈ میں آئی ہوئی ہوں. یہاں پہ میں باؤشن لام کمپنی میں کام کر رہی تھی پورا ویک. تو میں ٹریول کرتی ہوں اپنے کام سے. اب جو میرا کام ہے, آئی ڈو مائی اون بزنس. تو اس کی میں ریگولیشن میں کام کرتی ہوں. تو اس میں جب یہ کووڈ آیا تو وی ور آل گراؤنڈڈ. اوکے. ہم لوگ کو سب کو گھر سے کام کرنا پڑا. تو میرے پاس ٹائم مل گیا مجھے. تو ان دنوں میں یہ آرزو کا کیس چل رہا تھا. کسی نے مجھے میرے فیس بک پہ بھیجا کہ یہ لڑکی کو اغوا کیا گیا ہے. آئی فالوڈ ہر تھرو آؤٹ دا ہول کیس. میں نے اس کو فالو کیا. پھر میں نے کہا او آئی شوڈ سینڈ منی ٹو دس پادریوں کو بھیجوں یا کس کو بھیجوں, کوئی ہیلپ ہو جائے گی اس طرح لڑکیوں کو کنٹین کریں گے. لیکن پھر میں نے کہا آئی ڈونٹ نو, مجھے تو کسی کا پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے کسی آرگنائزیشن سے. میں اپنے انڈیپینڈنٹلی میں نے خود ہی سوچا کہ مے بی اٹ از بیٹر دیٹ آئی شوڈ رائٹ اے بک. تو جو یورپ میں لوگ ہیں, جو امریکہ میں ہیں, وہ سب ان کے اندر میں اویئرنیس پیدا کروں کہ یہ ایک چائلڈ ٹریفکنگ کا ایشو ہے. یہ نہیں ہے کہ فورس میرج, یہ چائلڈ ٹریفکنگ کا ایشو ہے جو کہ امریکہ میں بہت زیادہ ہے. اور یہ پاکستان میں چھوٹی لڑکیوں کو پری پیوبرٹی پوسٹ پیوبرٹی کو اغوا کر لیتے ہیں اور ان کو فورسڈ فلی کنورٹ کرتے ہیں. تو وہ اس ٹاپک پہ مجھے بہت دل دکھا. میں نے کہا آئی شوڈ رائٹ اباؤٹ دس. تو اس کیس کی وجہ سے میں نے اس کو پھر اپنے جتنے جاننے والے تھے گلباز کو میں نے بولا کہ یہ تم مجھے اس کے نیوز بتاتے رہو. اس وقت یہاں پہ میں ضرور یہاں یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بی ٹی ایل وہ چینل رہا جس نے اوور آل اسے کور کیا شروع دن سے. اور آرزو کا سارا کیس جو ہے وہ ساری نیوز ہمارے چینل پہ چلتی رہیں. اوکے. اور چینل چل رہا تھا لیکن چینل کو بہت زیادہ چینل نے بوسٹ بھی کیا کیونکہ یہ خبر ہی ایسی تھی. بالکل. تو اس وجہ سے ہم لوگ بھی اس میں ساتھ رہے ہیں. جو نیوز آپ کے پاس پہنچی ہوں گی شاید اس میں بی ٹی ایل کی بھی بہت ساری نیوز ہوں گی. پاسبل. بالکل. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر جو آپ نے یہ کتاب لکھی اس مدعے کو لے کر, تو یہ کامیابی نظر آتی ہے؟ اس نے واقعی مدد کی ہے لڑکیوں کی؟ اس کتاب کا ابھی یہ 21 دسمبر کو ایشو ہوئی ہے یہ کتاب. ٹھیک ہے. 6 مہینے ہو گئے ہیں آلموسٹ. تو یہ بک جو ہے, میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتی ہوں. ضرور. میں نے جب یہ بک لکھی 2021 میں,
21 میں خط کمپلیٹ ہو گئی تھی بک. تو میں نے اس کو ڈھونڈا کون سا کرسچن پبلشر ہے جو میں جس کو بھیجوں. اوکے. تو ویسٹ بو پریس کو میں نے لوگوں نے مجھے بتایا یو ایس میں ہی کہ یو شوڈ گو ٹو ویسٹ بو پریس, دے آر کرسچن پبلشر. اوکے. تو میں کرسچن پبلشر کو دینا چاہ رہی تھی کہ وہ میرا دکھ جان سکیں کہ یہ ایک کہانی ہے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل دیم کہ ریئل کہانی ہے یہ. میں نے بہت سے لوگوں سے ان کے ایشوز جو سے اس میں جو لکھے گئے ہیں ان کے لیٹر لیے, کئی لوگوں کے انٹرویو لیے. تو ہوا یہ کہ جب پورا سال لگ گیا 2022 پورا سال مجھے نیگوشیشن میں لگ گیا ان کے ساتھ, کیونکہ بک کا پیسہ میں ڈاؤن دے چکی تھی پورا, وچ واز مائی اسٹوپڈیٹی کہہ لیں یا کہہ لیں کہ نائف تھی میں. ویسے میں نے بہت سی پبلیکیشن کی ہیں لیکن وہ میرے کام سے ریلیٹڈ ہیں ساری. اوکے. لیکن یہ پہلا سوشل ایشو پہ بک تھی جو کہ میں نے پہلے کبھی نہیں لکھی. تو اس پہ یہ مجھے پبلشر نے کہا کہ وی نیڈ ٹو اسٹرائک لاٹ آف پیجز. اوکے. انہوں نے بائبل کی آیتیں کاٹ دیں, انہوں نے یہ کہانیاں آرزو کی اور یہ وہ ساری کہانیاں جس کے میں نے وہ دیے ان کو پلندے اس کے اندر لکھے ہوئے تھے, میں نے ساری پکچرز وغیرہ سب کچھ اسکریچ کر دیا ہے اس بک میں. تو جو چیپٹر 2 آپ پڑھیں گی نا تو اس میں نے یہ بتایا کہ کیسے ڈسکرمنیشن ہوتا ہے اور کیسے پرسیکیوشن ہوتا ہے. دے آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. بالکل, بہت اچھی بات ہے. کبھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک چیز ہیں لیکن ایک چیز نہیں ہے. پرسیکیوشن از ڈفرنٹ. صحیح. مسیح کے جو 12 شاگرد تھے وہ سارے پرسیکیوٹڈ ہوئے ہیں سوائے اسٹیفن ایک کے, بٹ آل آف دیم ور پرسیکیوٹڈ. یہ ارلی چرچ کی بات ہے. لیکن اب جو پرسیکیوشن ہے اٹس ویری ڈفرینٹ. اور میں جو سمجھتی ہوں پاکستان میں صرف ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں پہ کرسچن بہت پرسیکیوٹڈ ہو رہے ہیں. صحیح. بیکاز آف بلاسفیمی لا. سچی بات ہے. 295A 295B and C. ہاں جی. سو تینوں جو ریگولیشن ہے وہ اس کو میں نے بہت اسٹڈی کیا اس زمانے میں. ہاں جی. انہوں نے یہ تو بک میں لکھنے دیا سارا, لیکن جو ریئل کیسز تھے وہ میرے پبلشر نے منع کیا کہ یہ نہیں لکھ سکتے. اوکے. سو آئی ڈڈ پٹ, کہتا ہے اپنا نام بھی بدل دو اس میں. میں نے کہا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ کیونکہ خدا نے مجھے فیئر لیس. تو وہ ایشین تھے یا نہیں؟ امریکن ہے. امریکن ہے. ہاں امریکن. پھر بھی وہ اتنا امریکہ میں فریڈم آف اسپیچ ہے, لیکن اب پیپل جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں اپنے لیے, اپنے مدعا مقصد کے لیے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو رائٹ تاکہ ان کے اوپر حملہ نہ ہو جائے کوئی. تو دے ڈنٹ وانٹ ٹو ٹیک اے رسک نہیں لینا چاہ رہے. تو انہوں نے وہ 40 پیجز میرے اسکریچ کیے کہ یہ نہیں. تو میں نے نام بدل کے لکھے ہیں, A1 کر کے A2 کر کے اسٹوریز میں نے لکھی ہیں. اور کئی بھائیوں اور بہنوں نے مجھے اپنے انٹرویوز دیے ہیں, کچھ کے انہوں نے کاٹے کہ وی ڈونٹ وانٹ کہ میں نے کہا یہ انٹرنیٹ پر ہے یہ سب کچھ, تو وائی آر یو اسٹرائکنگ اٹ. تو کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ کو ہم سپورٹ نہیں کرتے, ہم اپنی پبلشنگ کمپنی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اچھا, میرے پاس ایک ابھی آپ سے بات ہو رہی ہے تو میرے پاس ایک سوال آیا میرے ذہن میں. تو کیا آپ نے اپنا جو اوریجنل آپ کا مواد تھا سارا اس کو آپ نے نیٹ پہ پھر ڈالا؟ میں نے اس میں ڈالا ہے اس میں, لیکن اس کا نام چینج کیے ہیں. نہیں, وہ یہ جو بک میں ہے انٹرنیٹ پہ وہی ہے یا پھر وہ اوریجنل والا جو انہوں نے کاٹ دیا ہے اس کے ساتھ آپ نے نیٹ پہ ڈالا ہے؟ نہیں, میں نے نہیں ڈالا نیٹ پہ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں لائف تھریٹس ہوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا آپ کو, کیونکہ آئی ٹریول فار ورک. اوکے. تو اس وجہ سے دیکھ لیں ناظرین کہ مطلب آپ کھل کے بول بھی نہیں سکتے, آپ ظلم بھی سہتے جا رہے ہیں, آواز کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ پھر بھی کھل کے نہیں بول سکتے, اور اس میں آپ کا ساتھ بھی کوئی نہیں دے رہا کہ آپ بول سکیں. تو کتنا بڑا المیہ ہے یہ. بالکل, بہت بڑا المیہ ہے. اچھا, میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی جو کہ ذرا نجی سا ہے لیکن شاید ہم اس سے سیکھ سکیں سب. کہ جب آپ یہ بک لکھ رہے تھے, یہ تو بک لکھنے کے بعد کی کہانی آپ نے مجھے بتائی ہے, جب یہ کتاب آپ لکھ رہے ہوگے, جب آپ انٹرویوز لے رہے ہوگے, اس وقت کس کیفیت سے گزر رہے تھے آپ؟ مجھے بہت دکھ اور سیڈن تھی کہ میرے اپنے لوگوں کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے, اور ہم لوگ اتنی کہتے ہیں بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں امریکہ میں,
इट इज़ वेल टू डू पीपल. तो हम लोग अच्छे, हमारे खुदा ने हमें बहुत बरकत दी, ब्लेस किया है. बिल्कुल. मैंने अपना घर खुद डिज़ाइन किया है. पीपल डोंट डू दैट. तो इट इज़ अ फ्रीडम ऑफ लाइफ. बिल्कुल. तो जहाँ पे मैंने, क्योंकि ये कहते हैं कि जब आप थोड़े ओल्ड होते जा रहे हैं तो फिर आपको अपनी रूट्स नज़र आती हैं. बिल्कुल. दैट्स व्हाट हैपन. ये असल वजह थी. ये असल वजह थी कि अपनी रूट्स हम कहाँ से आए हैं. बिल्कुल. मैं जब यंग थी 13 साल की उम्र में मैंने जंग अखबार में भी लिखा था. ओके. तो उस वक्त रिपोर्टर आ गए थे मेरे फादर को बोलने कि हमें ये लड़की, तो मेरे फादर ने कहा तो शी इज़ ओनली 13 ईयर ओल्ड, ये नहीं जा सकती है वहाँ पे जंग अखबार के ऑफिस में काम करने को. ऑडिटोरियल कॉलम लिखा. बट वहाँ पे ये वजह थी, मैंने लिखा था इसके ऊपर, क्रिश्चियनिटी के ऊपर. ओके. वो समझे मैं मुसलमान हूँ क्योंकि मेरा लास्ट नेम भट्टी था. ओके ओके. तो उर्फा तो कुछ भी हो सकता है. हाँ, उर्फा कुछ भी हो सकता है. हाँ बिल्कुल. वहाँ पे पाकिस्तान में ये भी बड़ा है कि नाम भी ऐसे ही रखते हैं कि पता भी ना चल जाए, फौरन ना पता चल जाए. हाँ. ये भी एक मजबूरी होती है. लेकिन ये बाइबल का नाम है. मेरे फादर ने बाइबल से लिया है, चैप्टर ऑफ रूथ में उर्फा और रूथ थी. हाँ, लेकिन आपके नाम के अलावा मैं बात करी कि मोस्टली हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे नाम ना हो कि फौरन ही पहचाना जाए, क्योंकि जाहिर है कि हम डरते हैं डिस्क्रिमिनेशन से कि ऐसा ना हो कि डायरेक्ट ही हम पे हमला हो जाए. हाँ, बिल्कुल. मतलब हमले सिर्फ ये नहीं कि कुछ कोई वेपन लेके नहीं, वैसे भी कई हमले होते हैं जो बड़ा परेशान कर देते हैं दिल को और उसको. अच्छा, मैं आपसे एक अगला सवाल जो करना चाहती हूँ वो ये है कि आप क्या समझते हो. जाहिर है कि आपने बड़ा इस पे जो लिखा है तो बहुत सी स्टोरीज़ आपके दिमाग में हैं, सुनी होंगी. जो अभी नहीं है वो भी एक बोझ की तरह होंगी कि ये मैं नहीं कर पाई, ये थी, वो कितना दुख था, उसका कितना था, बहुत कुछ चल रहा होगा आपके दिमाग में. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये अमल रुक नहीं रहा बल्कि इसमें इजाफा होता जा रहा है, होता ही जा रहा है. तो आप क्या समझते हो इसकी असल वजह इसमें इजाफे की कौन है? हुकूमत है या फिर माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, या फिर चर्च है, या फिर वो बच्ची या बच्चा खुद है? मैं ये समझती हूँ पेरेंट्स का बहुत हाथ है. बिकॉज स्कूल इज मदर, आपका जो पहला स्कूल है वो माँ का घर. क्योंकि आरजू के केस से मुझे ये मिला एंड में, क्योंकि मैं उसको बहुत फॉलो कर रही थी. ठीक हो गया. तो उसमें माँ ने जब पहली दफ़ा बच्ची को देखा, उसको उसके गाल पे थप्पड़ मारा कि तुझे उसने कोई गिफ्ट दिया. मैंने कहा व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन. क्योंकि मेरे तो पास इल्हाम भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे ये था कि कोई बच्ची को ले गए. तो जब उसने ये बोला देन आई केम टू नो, ओह, तो माँ को पता था कोई लेके गया है. ओके. सो उसके बाद से मैं आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये माँ बाप जो हैं वो बच्चों अपने घरों में मुसलमानों को बुलाते हैं. ख़ास तौर पर माएँ, नहीं आना चाहिए. वो वहाँ से शुरू करनी चाहिए बात, घर से. सिस्टर जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमने बात तो की है लेकिन शायद बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है. तो हमें इसका पार्ट 2 ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहिए. आप क्या समझते हो? आपके पास टाइम है? बिल्कुल, मेरे पास टाइम है. थैंक यू. तो हम अभी के लिए नाजरीन से इजाज़त चाहेंगे. आप फ़िलहाल इस एपिसोड को लेकर या इस प्रोग्राम को लेकर या हमारे चैनल को लेकर कोई भी बात करना चाहें, इस जो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है उस हवाले से कोई बात करना चाहें तो आप नाज़रीन से बात कर सकती हैं. शुक्रिया बहुत. हाँ जी. मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है क्योंकि एटलीस्ट वी कैन टॉक अबाउट इट. खुले तरीके से हम बात कर सकते हैं, जो कि हम बुक्स में भी नहीं कर सकते, जिसकी हमें इवन क्रिश्चियन कम्युनिटी इजाज़त नहीं दे रही. हमारी अमेरिका की जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है वहाँ की भी इजाज़त नहीं दे रही हमें. थैंक यू. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. जी नाज़रीन, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. जाते जाते ज़रूर कहना चाहूँगी कि खामोशी से जब भर जाओ तो थोड़ा चीख लो वरना मर जाओगे. अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए BTL TV. गॉड ब्लेस यू. कर दी जिंदगी बर्बाद मेरी, पहुँचेगी कब फरियाद मेरी. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.